بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین کرام، زیارات عراق بمع زیارات ایران و شام اور معصومین علیہم السلام کے حرم کے اعمال و تسبیحات پر مبنی کتاب، جو کہ مجاہد حسین حر صاحب کی کاوش ہے، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اس سے گزشتہ حصے میں جہاں تک مطالعہ کیا تھا، اس حصے کا آخری عنوان تھا زیارت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور آج جس حصے کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ زیارت وداع امام حسین علیہ السلام سے شروع ہو کر 15 شعبان کی زیارت، شبہ قدر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں امام الحسین علیہ السلام کی زیارت، عرفے کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت، کیفیت زیارت، دعائے امام حسین علیہ السلام روز عرفہ، باب سدرہ، نخل مریم سلام اللہ علیہا، مقام شیر فضا، قیام حسینی اور نہر فرات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے مطالعے کی ابتدا کرتے ہیں زیارت وداع امام حسین علیہ السلام سے۔ سید ابن طاؤس نے فرمایا، مستحب ہے کہ جب زائر آن جناب کی زیارت سے فارغ ہو کر باہر آنا چاہے تو خود کو ذریعہ مبارک سے لپٹائے، اس پر بوسہ دے اور کہے، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا، سلام ہو آپ پر اے خدا کی حجت، آپ پر سلام ہو اے خدا کے پسندیدہ، آپ پر سلام ہو اے خدا کے مقرب خاص، آپ پر سلام ہو اے پیاسے مقتول، آپ پر سلام ہو اے تنہاؤں کے تنہا، آپ پر سلام ہو اس وداع کرنے والے کا جو نہ تھکا ہے نہ اکتایا ہے، پس اگر میں جاؤں تو اس کی وجہ کوئی رنج نہیں، اور اگر ٹھہروں تو مجھے کوئی بدگمانی نہیں اس وعدے پر جو خدا نے صابروں سے کر رکھا ہے۔ خدا اس زیارت کو میرے لیے آپ کی آخری زیارت قرار نہ دے، اور خدا مجھے نصیب کرے آپ کی زیارت گاہ پر دوبارہ آنا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور آپ کے حرم میں قیام کرنا، اور اس سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے وسیلے سے خوشبخت بنائے اور دنیا و آخرت میں مجھ کو آپ کے ساتھ رکھے۔ اس کے بعد آتا ہے 15 شعبان کی زیارت۔ جاننا چاہیے کہ 15 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس بارے میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ بہت سے قابل اعتبار اسناد کے ساتھ امام زین العابدین اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کریں تو 15 شعبان کو ابی عبداللہ الحسین کی زیارت کرے، کیونکہ اس دن فرشتے اور ارواح انبیاء علیہ السلام خدا سے اجازت لے کر حضرت کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ بس نیک بخت ہے وہ شخص جو ان سے مصافحہ کرے اور وہ اس سے مصافحہ کرے۔ جبکہ ان میں 5 اولو العزم پیغمبر یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا کیوں ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مشرق و مغرب اور جن و انس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ پاک کے نزدیک کھڑے ہو کر یوں کہے، حمد ہے خدا کے لیے جو بلند و بزرگ ہے، اور آپ پر سلام ہو اے خدا کے بندہ خوش کردار پاکیزہ، میں اپنی طرف سے ایک گواہی آپ کے سپرد کرتا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ کے قریب کرے۔ جس دن آپ شفاعت کرتے ہوں گے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قتل ہوئے تو آپ مرے نہیں، بلکہ آپ کے زندہ ہونے کے تصور سے آپ کے پیروکاروں کے دل زندہ ہیں، اور آپ کی روشنی کی کرنوں کے ذریعے چاہنے والے آپ تک پہنچتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کا وہ نور ہیں جو بجھتا نہیں اور نہ ہی وہ کبھی بجھے گا، اور بے شک آپ خدا کا وہ چہرہ ہیں جو ختم نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کبھی ختم ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قبر آپ کی قبر ہے، یہ روضہ آپ کا روضہ ہے، اور یہ قتل گاہ آپ کے بدن کی قتل گاہ ہے۔
آپ پست نہیں کہ خدا نے آپ کو عزت دی، اور آپ شکست خوردہ نہیں ہیں کہ خدا نے آپ کی مدد فرمائی۔ آپ کے سامنے میری گواہی اس دن تک ہے جب آپ کی موجودگی میں میری روح قبض ہوگی، اور آپ پر سلام ہو، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اور اس کے بعد بیان ہے شبائے قدر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا۔ جاننا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ماہ رمضان میں کرنے، اور خاص کر اس کی پہلی، 15ویں اور آخری رات میں اور شبائے قدر میں آپ کی زیارت کرنے کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ماہ رمضان کی 23ویں رات وہ رات ہے جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ شب قدر ہے۔ اسی رات میں ہر امر محکم اور مقدر ہوتا ہے۔ بس جو شخص اس شب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو 1,24,000 پیغمبر اور فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس رات حضرت کی زیارت کرنے کے لیے خدا تعالیٰ سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو 7ویں آسمان پر عرش کے اندرونی حصے میں ایک منادی ندا دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر ایسے شخص کو بخش دیا جو حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں قبر امام حسین علیہ السلام پر ہو اور اس کے قریب تر یا اس کے پاس جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت نماز بجا لائے، پھر حق تعالیٰ سے بہشت کا سوال کرے اور آتش جہنم سے پناہ طلب کرے تو اس کا سوال جنت پورا کرے گا اور جہنم سے پناہ عطا فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اور دوران سفر مر جائے تو اس کا حساب وغیرہ نہیں ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا کہ بے خوف و خطر جنت میں داخل ہو جا۔ اس زیارت کو شب قدر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے مخصوص قرار دیا ہے۔ نیز شیخ محمد بن المشہدی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب تم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کرو تو غسل کر کے پاکیزہ لباس پہنو، پھر حضرت کے ذریعے پاک کی طرف جاؤ اور اس کے نزدیک کھڑے ہو کر حضرت کی طرف رخ کرو اور یہ کہو: آپ پر سلام ہو اے رسول خدا کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے فاطمہ کے فرزند جو بہت سچی، پاکیزہ اور تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے میرے مولا، اے ابا عبداللہ، خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، آپ نے نیک کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے منع کیا، آپ نے تلاوت قرآن کی جو تلاوت کا حق ہے، آپ نے خدا کی راہ میں جہاد کیا جو جہاد کا حق ہے، اور آپ نے خدا کی خاطر دکھوں پر صبر کیا اجر کی امید میں، حتیٰ کہ آپ نے شہادت پائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کی مخالفت کی اور آپ سے لڑے، نیز جنہوں نے آپ کا ساتھ نہ دیا اور جنہوں نے آپ کو قتل کیا، وہ سب ملعون قرار دیے گئے۔ نبی امی کی زبان سے یقیناً وہ ناکام رہا جس نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، اولین و آخرین میں سے، اور دگنا ہو ان پر دردناک عذاب۔ میں آیا ہوں یہاں آپ کے ہاں، اے میرے مولا، اے میرے رسول خدا کے فرزند، زیارت کرنے کا حق آپ کو پہنچاتے ہوئے، آپ کے دوستوں سے دوستی، آپ کے دشمن سے دشمنی رکھتے ہوئے، اس رستے کو درست ہدایت جانتے ہوئے جس پر آپ چلے، اور اسے گمراہ سمجھتے ہوئے جس نے آپ سے مخالفت کی، پس اپنے رب کے ہاں میری سفارش کریں۔ اس کے بعد ظاہر خود کو قبر مبارک سے لپٹائے اور اپنا منہ اس پر رکھے، پھر سرہانے کی طرف جائے اور کہے: آپ پر سلام ہو اے خدا کی حجت، اس کی زمین اور اس کے آسمان میں خدا رحمت کرے آپ کی پاکیزہ روح پر اور آپ کے جسم پاک پر، اور آپ پر سلام ہو اے میرے مولا،
خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اب پھر سے خود کو قبر شریف سے لپٹائے، اس پر بوسہ دے اور اپنا چہرہ اس پر رکھ دے۔ اس کے بعد سرہانے کی طرف چلا جائے اور 2 رکعت نماز زیارت ادا کرے۔ اس کے بعد وہاں مزید جتنی چاہے نماز پڑھے، پھر قبر مبارک کی پائنتی کی طرف جائے اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کرے اور کہے: آپ پر سلام ہو اے میرے مولا اور میرے مولا کے فرزند، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ پر ظلم کیا، اور خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کو قتل کیا، نیز ان کے دردناک عذاب میں کئی گنا اضافہ کر دے۔ اب جو دعا چاہے مانگے اور پھر دیگر شہدائے کربلا کی طرف متوجہ ہو، جبکہ قبر کی پائنتی سے قبلے کی طرف ہو۔ بس یوں کہے: سلام ہو آپ پر اے سچوں، سلام ہو آپ پر اے شہیدوں جو بہت صبر کرنے والے ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور خدا کی خاطر دکھ تکلیف پر صبر سے کام لیا۔ آپ نے خدا اور رسول سے خلوص برتا حتیٰ کہ دنیا سے گزر گئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ضرور آپ اپنے رب کی ہاں زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں۔ بس خدا تمہیں جزا دے، اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے بہترین جزا جو نیکوکاروں کے لیے ہے، اور یکجا کرے ہمیں اور تم کو نعمتوں والی جنت کے مکانوں میں۔ اب حضرت عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے، اور جب وہاں پہنچے تو حضرت کی زری مبارک کے پاس کھڑے ہو کر کہے: آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے بندہ خوش کردار خدا اور اس کے رسول کے اطاعت گزار۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ضرور آپ نے جہاد کیا، خیر اندیشی کی اور صبر سے کام لیا حتیٰ کہ آپ دنیا سے چل بسے۔ خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم ڈھایا، اولین و آخرین میں سے، اور خدا ان کو جہنم کے نچلے درجے میں پھینکے۔ معزز سامعین کرام، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی وہ زیارت ہے جو عید الفطر اور عید قربان میں پڑھی جاتی ہے۔ معتبر سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جو شخص 3 راتوں عید الفطر کی رات، عید قربان کی رات اور 15 شعبان کی رات میں سے کسی ایک رات کو روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جو شخص ایک ہی سال میں 15 شعبان، عید الفطر اور شب عرفہ 9 ذی الحج کی شب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو حق تعالیٰ اس کے لیے 1000 حج مقبول اور 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب لکھتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس کی 1000 حاجات پوری ہوتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص شب عرفہ سرزمین کربلا میں ہو اور روز عید قربان تک وہیں رہے اور پھر واپس چلا جائے تو خدائے تعالیٰ اس سال میں رونما ہونے والے شر سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ یاد رہے کہ علماء نے ان 2 بلند مرتبہ عیدوں کے لیے 2 زیارتیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہی ہے جو قبل ازیں شبہائے قدر کے لیے لکھی گئی ہے، اور دوسری یہ ہے جو ابھی نقل کی جا رہی ہے۔ علماء کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ شب قدر والی زیارت عیدین کے دنوں کے لیے اور درج ذیل زیارات عیدین کی راتوں میں پڑھنے کے لیے ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان راتوں میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کرے تو حضرت کے قبہ مبارکہ کے دروازے پر کھڑا ہو جائے، ذریح پاک پر نظر رکھے اور داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہوئے یوں کہے: اے میرے آقا، اے ابا عبداللہ، اے رسول خدا کے فرزند، آپ کا غلام اور آپ کی کنیز کا بیٹا آپ کے سامنے بے حیثیت، آپ کے بلند مرتبہ کے مقابل ناچیز اور آپ کے حق کا اقرار کرنے والا آپ کے پاس پناہ لینے آیا ہے۔ آپ کے حرم کی طرف سفر کر کے پہنچا، آپ کے مقام کی طرف رخ کیے ہوئے خدا کے حضور
آپ کو اپنا وسیلہ بناتا ہے۔ اندر آ جاؤں اے میرے مولا، کیا اندر آ جاؤں؟ اے ولی خدا، کیا اندر آ جاؤں؟ اے فرشتوں جو اس حرم کے گرد موجود ہو، اس زیارت گاہ میں اقامت رکھتے ہو، پس اگر زائر کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھے کہ اجازت مل گئی، پس اندر داخل ہو جائے، پہلے دایاں پاؤں رکھے اور پھر بایاں رکھے اور کہے خدا کے نام سے، خدا کی ذات سے، خدا کی راہ میں اور رسول خدا کے دین و آئین پر، اے معبود جگہ دے مجھ کو بابرکت مکان میں اور تو ہے بہترین میزبان۔ پھر کہے خدا بزرگ تر ہے بزرگی کے ساتھ، اور حمد ہے خدا کے لیے بہت پاک تر ہے خدا ہر صبح اور شام، ہر حمد خدا کے لیے جو تنہا بے نیاز بزرگی والا، یگانہ فضل کرنے والا، احسان کے ساتھ بہت عطا کرنے والا، محبت کے ساتھ وہ جس کی عطا اور احسان سے میرے مولا کی زیارت میرے لیے آسان ہوئی۔ اس نے مجھے ان کی زیارت کرنے سے نہیں روکا اور ان کی پناہ سے محروم نہیں کیا، بلکہ اس نے عطا و بخشش سے کام لیا۔ اب اندر جائے اور جب روضے کے درمیان پہنچے تو قبر کے سامنے گریہ کرتے ہوئے عاجزی سے کھڑے ہو کر کہے آپ پر سلام ہو اے آدم علیہ السلام کے وارث جو خدا کے چنے ہوئے ہیں، آپ پر سلام ہو اے نوح علیہ السلام کے وارث جو خدا کے امین ہیں، سلام ہو آپ پر اے ابراہیم علیہ السلام کے وارث جو خدا کے خلیل ہیں، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ علیہ السلام کے وارث جو خدا کے کلیم ہیں، آپ پر سلام ہو اے عیسیٰ علیہ السلام کے وارث جو خدا کی روح ہیں، آپ پر سلام ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث جو خدا کے حبیب ہیں، سلام ہو آپ پر اے علی علیہ السلام کے وارث جو حجت خدا ہیں، آپ پر سلام ہو اے وسیع نیک پرہیزگار، آپ پر سلام ہو اے قربان خدا اور قربان خدا کے فرزند اور وہ خون جس کا بدلہ لیا جانا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، آپ نے نیک کاموں کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا اور راہ خدا میں جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، یہاں تک کہ آپ کی بے احترامی ہوئی اور مظلومی میں قتل ہو گئے۔ پھر حضرت علیہ السلام کے روضے مبارک کے سرہانے رقت دل اور روتی آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کہے آپ پر سلام ہو اے ابا عبداللہ، آپ پر سلام ہو اے رسول خدا کے فرزند، سلام ہو آپ پر اے اوصیاء کے سردار کے فرزند، سلام ہو آپ پر اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند جو جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ پر سلام ہو اے مسلمانوں میں بڑے بہادر، اے میرے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور کی صورت میں رہے، عزت والی پشتوں اور پاکیزہ رحموں میں، جاہلیت نے آپ کو اپنی نجاستوں سے آلودہ نہیں کیا اور نہ اس نے آپ پر برے اثرات ڈالے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دین کے ستونوں، مسلمانوں کے سرداروں اور مومنوں کے قلعوں میں سے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام، نیکوکار، پرہیزگار، پسندیدہ، پاکیزہ راہبر، راہ یافتہ ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جو ائمہ آپ کی اولاد میں سے ہیں وہ پرہیزگاری کے پیام، ہدایت کے نشان، خدا کی مضبوط رسی اور اہل دنیا پر اس کی حجت ہیں۔ اب خود کو قبر مبارک کے ساتھ لپٹائے اور کہے یقیناً ہم خدا کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اے میرے مولا میں آپ کے دوست کا دوست اور آپ کے دشمن کا دشمن ہوں، آپ کا اور آپ کی رجت کا اعتقاد رکھتا ہوں۔ میں یقین رکھتا ہوں اپنے دین کے احکام اور اپنے عمل کے بدلے میں، میرا دل آپ کے دل سے پیوستہ اور میرا مقصد آپ کے مقصد کی پیروی ہے۔ اے میرے مولا آپ کے پاس ڈرتا ہوا آیا ہوں، مجھے تسلی دیں، آپ کے پاس پناہ لینے آیا ہوں، مجھے پناہ دیں، اور آپ کے پاس محتاج ہو کر آیا ہوں، مالا مال کریں۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ میرے وہ مولا ہیں جو خدا کی ساری مخلوق پر اس کی حجت ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں آپ کے نیہا اور عیاں پر، آپ کے ظاہر پر اور آپ کے باطن پر اور آپ کے اول پر،
اور آخر پر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کتاب خدا کی تلاوت کرنے والے خدا کے امین ہیں اور بہترین نصیحت کے ساتھ خدا کی طرف بلانے والے ہیں۔ خدا لعنت کرے اس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم کیا اور جس نے آپ کو قتل کیا، اور خدا لعنت کرے اس گروہ پر جس نے یہ بات سنی تو اس پر خوش ہوا۔ اے معبود، بے شک میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، تیرے لیے رکوع کیا اور تیرے لیے سجدہ کیا۔ تو یکتا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں، پس نہیں ہے جائز نماز پڑھنا اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنا مگر تیرے ہی واسطے، اس لیے کہ تو وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے معبود، محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور پہنچا ان کو میری طرف سے بہترین سلام اور درود، اور پلٹا مجھ پر ان کی طرف سے دعائے سلامتی۔ اے معبود، میری یہ 2 رکعت نماز ہدیہ ہے میری طرف سے میرے سردار حسین کے لیے جو فرزند ہیں علی کے، ان دونوں پر سلام۔ اے معبود، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حسین پر رحمت نازل فرما اور بوسہ دے ان کو میری طرف سے، اور پوری کر ان کی خاطر میری بہترین آرزو اور امید جو میں تجھ سے اور تیرے اس ولی سے رکھتا ہوں، اے مومنوں کے سرپرست۔ پھر اپنے آپ کو قبر مبارک سے لپٹا کر بوسہ دے اور کہے، سلام ہو حسین ابن علی پر کہ جو ستم رسیدہ شہید ہیں، ایسے مقتول ہیں جن پر آنسو بہائے گئے اور جن پر مصیبتیں آ پڑیں۔ اے معبود، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ ضرور وہ تیرے ولی اور تیرے ولی کے بیٹے اور تیرے پسندیدہ تیری خاطر انتقام لینے والے ہیں، جن کو تو نے اپنی عزت سے عزت دی، انہیں شہادت کی موت نصیب فرمائی اور انہیں سرداروں میں سردار اور رہنماؤں کا رہنما بنایا۔ تو نے بزرگی دی ان کو پاکیزہ پیدائش سے اور عطا فرمائے ان کو نبیوں کے ورثے۔ تو نے قرار دیا ان کو اپنی مخلوق پر حجت اوصیاء میں سے، پس انہوں نے دعوت حق میں حجت تمام کی، لگاتار نصیحت کرتے رہے اور تیرے نام پر گردن کٹا دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت کے اندھیروں اور گمراہی کی پریشانیوں سے نکالیں، جبکہ ان کے خلاف وہ لوگ جمع تھے جن کو دنیا نے دھوکہ دیا۔ انہوں نے آخرت کو دنیا کے بدلے فروخت کر دیا اور خواہش کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے تجھے اور تیری نبی کو ناراض کیا، تیرے ان بندوں کا کہنا مانا جو فسادی اور بے ایمان تھے، اور ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا کہ ان کا جہنم میں جانا لازم ٹھہرا۔ بس حسین نے تیرے لیے ان سے صبر و احتیاط کے ساتھ جہاد کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ خدا کے بارے میں انہوں نے کسی ملامت کرنے والے کو اہمیت نہ دی کہ تیری فرما برداری میں ان کا خون بہا دیا گیا اور ان کی حرمت پامال کی گئی۔ اے معبود، ان ظالموں پر لعنت کے وہ لعنت جو سخت ہے، اور جھونک دے ان کو دردناک عذاب میں۔ پھر زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کی پائنتی میں ہیں ان کی طرف جائے اور کہے، آپ پر سلام ہو اے ولی خدا، آپ پر سلام ہو اے خاتم الانبیاء کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے خاتم الانبیاء کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے فرزند فاطمہ جو جہانوں کی عورتوں کے سردار ہیں، آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے کہ جو ستم رسیدہ شہید ہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ پر قربان، آپ نے سعادت مندی کی زندگی گزاری اور مظلوم شہید قتل کیے گئے۔ آپ پر سلام ہو اے خدا کی توحید کی خاطر جنگ کرنے والوں۔ اب دیگر شہداء کی طرف منہ کر کے کہے، آپ پر سلام ہو اے خدا کی توحید کی خاطر جنگ کرنے والوں، آپ پر سلام ہو کہ آپ نے بڑا صبر کیا، ہاں کیا ہی اچھا ہے آپ کا آخرت کا گھر، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت عباس ابن علی روضہ مبارک پر جائے اور ذریح پاک کے نزدیک کھڑے ہو کر کہے، آپ پر سلام ہو اے بندہ نیک پرہیزگار، صاحب صدق اور فداکار، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے تھے،
आपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद का साथ दिया, लोगों को राह खुदा की तरफ बुलाया और आपने हमदर्दी में जान कुर्बान कर दी। बस आप पर खुदा की तरफ से बेहतरीन रहमत हो, सलाम हो। फिर अपने आप को कब्र की तरफ लेके जाए और कब्र शरीफ से लिपटाए और कहे, कुर्बान आप पर मेरे माँ बाप, ए दीन खुदा के नासिर, सलाम हो आप पर, ए हुसैन की मदद करने वाले जो सिद्दीक हैं, आप पर सलाम हो हुसैन के मददगार जो शहीद हैं, आप पर मेरी तरफ से सलाम हो जब तक बाकी हूँ और जब तक रात दिन बाकी है। फिर हज़रत के सिरहाने की तरफ जाए और 2 रकत नमाज अता करे। इसके बाद ये दुआ पढ़े, ए माबूद, बेशक मैंने तेरे लिए नमाज पढ़ी, रुकू किया और सजदा किया, तू यगाना है, तेरा कोई शरीक नहीं है। वजह यह है कि नमाज रुकू और सुजूद नहीं होता मगर सिर्फ तेरे ही लिए, कि बेशक तू वो अल्लाह है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ए माबूद, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर रहमत भेज, दुरूद भेज और उनको मेरी तरफ से बेहतरीन सलाम और दुआ पहुँचा और लौटा मुझ पर उनकी तरफ से दुआ सलामती। ए माबूद, ये 2 रकत नमाज हदिया है मेरी तरफ से मेरे मौला हुसैन इब्न अली की खिदमत में। ए माबूद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हुसैन पर रहमत फरमा और मेरा ये अमल कबूल फरमा और मुझको इस पर वो बेहतरीन अजर दे जिसकी मैं तुझसे उम्मीद करता हूँ, जबकि तेरे उस वली और मोमिनों के मौला के दरबार में हूँ। जब ये दुआ पढ़ ले तो ज़रिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर वापस आ जाए और जब तक चाहे हज़रत के पास रहे, लेकिन बेहतर ये है कि इस मुक़द्दस जगह को अपनी ख्वाबगाह ना बनाए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से विदा करना चाहे तो आपके सिरहाने के नज़दीक खड़ा हो जाए और रोते हुए कहे, आप पर सलाम हो ए मेरे आका, विदा करने वाले का सलाम उसका जो दिल तंग नहीं और न थका हुआ है। बस अगर मैं पलट जाऊं तो इसकी वजह रंजिश नहीं और अगर ठहरूं तो इसकी वजह बदगुमानी नहीं, उस वादे से जो खुदा ने साबिरों से किया है। ए मेरे आका, खुदा इस ज़ियारत को मेरे लिए आखिरी ज़ियारत करार न दे, वो मुझे आपके हुजूर दोबारा आना नसीब करे, आपके हरम में ठहरने का मौका दे और आपके रोज़े पर हाज़िरी की सआदत बख्शे। ऐसा ही हो ए जहानों के रब। अब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुक़द्दस को बोसा दे और अपने सारे बदन को इससे मस करे कि बेशक ये इसके लिए हिफ्ज़ व अमान का बाइस है। फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ से निकल पड़े, लेकिन इस तरह कि इसका मुँह कब्र मुबारक की तरफ हो और कब्र मुबारक की तरफ पुश्त ना करे। इस वक्त ये कहे, आप पर सलाम हो ए अहले ईमान के मकाम के दरवाज़ा, आप पर सलाम हो ए हम मर्तबा कुरान, आप पर सलाम हो ए दुश्मनों पर हुज्जत, आप पर सलाम हो ए किश्ती निजात, आप पर सलाम हो ए मेरे रब के फरिश्तों जो इस हरम में अकामत रखते हैं, सलाम हो आप पर हमेशा हमेशा जब तक मैं बाकी हूँ और रात दिन बाकी हैं। फिर ये कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। हम खुदा के हैं और उसी की तरफ पलटने वाले हैं और नहीं हरकत और नहीं क़ुव्वत मगर वो जो खुदाए बुलंद व बुज़ुर्ग से मिलती है। इसके बाद हरम पाक से बाहर आ जाए। सैयद इब्न ताउस और शेख मोहम्मद बिन अल-मशहदी फरमाते हैं कि जो ज़ाहिर इस तरह अमल करेगा तो गोया वो इस शख्स की मिसल है जिसने खुदा ताला की अर्श पर ज़ियारत की हो। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, किताब के मुताले को हम अब यहाँ पे रोकते हैं। इसके बाद वाले हिस्से में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआ में न भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।